قوم جب مکمل بت پرستی میں ڈوب گئی اور اللہ کے علاوہ اپنے اپنے مختلف معبود بنا لیے گئے، تب رحمت یزداں کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوح آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ آپ کے نام و نسب اور پیدائش پر کرتے چلیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام بن محلائیل بن قینن بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ روایت میں ہے کہ حضرت نوح کا نام نوح اس لیے ہوا کہ وہ اپنی قوم پر بہت زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے۔ ابن حریر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی، اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 قرن یعنی 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے صحیح کفر اور گمراہی کا راستہ اپنا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا کہ پہلے کے انبیاء آدم و شیش اور ادریس علیہ السلام بس احکامات الہی کی تلقین کرنے والے تھے، لیکن حضرت نوح پہلے رسول تھے جو گمراہ ہوئی قوم کی طرف احکام الہی سنانے اور پہنچانے آئے تھے۔ اور یہی بات روز محشر تمام لوگ بھی ان سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں، آپ اللہ سے حساب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بارے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے: اور بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس، پس وہ رہے اپنی قوم کے ساتھ 950 سال، العنکبوت، اور اس مدت میں 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا فرق نبی اور رسول کا واضح کرتے چلیں کہ حضرت نوح پہلے رسول خدا تھے اور ان سے پہلے آدم، شیش اور ادریس علیہ السلام نبی تھے۔ شریعت اسلامیہ میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتی ہو۔ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور کتاب بھیجی گئی ہو۔ یاد رہے کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ نبی اور رسول کی یہ قسم ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے اس کو رسول کہہ دینا اس کے منافی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام شاکر، سکن یا عبد الغفار تھا، اور آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اپنی قوم پر سب سے زیادہ نوحہ کرنے والے تھے۔ آپ کا وطن عراق اور موصل کے شمال میں آرمینیا کی سرحد پر واقع ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی تھے کہ جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ قرآن مجید میں متعدد بار حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، بلکہ ایک پوری سورت سورہ نوح ان کے نام سے قرآن پاک میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کریں، بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب نازل ہو۔ انہوں نے کہا: اے قوم، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قوم کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا اور فرمایا: اے قوم، ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اسی کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کو شریک نہ کرو ورنہ سخت وبال میں پڑ جاؤ گے اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوگے۔ نوح نے قوم سے کہا کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اور تمہیں اس درد دینے والے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں جو کسی بھی وقت آیا چاہتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تو صحیح گمراہی میں ہے، بھلا ہم پر یہاں کوئی عذاب کیسے آئے گا جبکہ ہم ہمارے معبودوں کو خوش رکھتے ہیں۔ حضرت نوح نے انہیں سمجھایا کہ یہ شیطان کی چال ہے جو تمہیں گمراہی کے راستے پر ڈالے ہوئے ہے، اور اصل معبود برحق تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس نے تمہیں اور اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ الغرض، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ دن رات مشرکوں کو شرک سے باز آنے کی تلقین کرتے۔ انہوں نے ہر طرح سے رات کو، دن میں، تنہائی میں، اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی قوم کو سمجھایا۔ ابلیس بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت تو پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے آپ کی تبلیغ سے ان لوگوں کو دور رکھنے میں توانائیاں صرف کر دیں۔
نوح علیہ السلام جب مشرکوں کو تبلیغ فرماتے تو وہ لوگ اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، مگر آپ اللہ کی توحید سنانے سے باز نہ آئے، حتیٰ کہ مشرک انگلیوں پر کپڑے لپیٹ کر کانوں میں ٹھونس لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک لوگوں کو سمجھایا، مشرک آپ کی تکذیب کرتے رہے۔ وہ لوگ حیرت سے کہتے کہ اے نوح، تو رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ہم ہی میں سے ایک ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین سے نفرت کا اظہار کرتے اور ان کی توہین کرتے، انہیں اپنے سے کمتر سمجھتے۔ ایک روایت کے مطابق یہ افراد حضرت نوح کے متبعین کمزور لوگ تھے، کم تعداد کی وجہ سے یا چھوٹے اور کم قبیلوں سے تھے، اور انہیں تکلیفیں پہنچانے، قتل کر دینے یا جلا وطن کر دینے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ انہوں نے حضرت نوح کی دعوت کے 3 جواب دیے۔ قوم نوح علیہ السلام کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے۔ انہوں نے کہا، ہم تو تجھے صرف اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی رسالت اور پیغام تو فرشتوں کو اپنے کندھوں پر لینا چاہیے، نہ کہ ہم جیسے انسانوں کو، اس گمان کے ساتھ کہ انسان کا مقام فرشتوں سے نیچے ہے یا انسان کی ضرورت کو فرشتہ انسان سے بہتر جانتا ہے۔ ایمان زادوں کو زائرین کی تعداد سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی دوسری دلیل یہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، ہم تیرے گرد و پیش اور ان کے درمیان کہ جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، سوائے چند پست، نا آگاہ اور بے خبر تھوڑے سنو سال یعنی کم عمر و عقل کے نوجوان کے کہ جنہوں نے مسائل کی دیکھ بھال نہیں کی، کسی کو نہیں دیکھتے۔ کسی رہبر اور پیشوا کی حیثیت اور اس کی قدر و قیمت اس کی پیروکاروں سے پہچانی جاتی ہے، اور اصطلاح کے مطابق صاحب مزار کو اس کے زائرین سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم تمہارے پیروکاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند ایک کے بذات گمنام، فقیر اور غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں، جن کا سلسلہ روزگار بھی نہایت ہی معمولی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں تم کس طرح امید کر سکتے ہو کہ مشہور و معروف، دولت مند اور نامی گرامی لوگ تمہارے سامنے سر تسلیم خم کر لیں گے؟ ہم اور یہ لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم نہ تو کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور نہ ہی ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تمہیں ہم سے کیسی غیر معقول توقع ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کہ کسی پیشوا کو اس کے پیروکاروں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ان سب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے شخصیت کے مفہوم اور معیار کو اچھی طرح نہیں پہچانا تھا۔ ان کے نزدیک شخصیت کا معیار مال و دولت، لباس اور گھر اور خوبصورت اور قیمتی سواری تھا، لیکن طہارت، تقوی، حق جوئی جیسے اعلیٰ انسانی صفات سے غافل تھے، جو غریبوں میں زیادہ اور امیروں میں کم پائی جاتی ہیں۔ طبقاتی اونچ نیچ، بدترین صورتیں ان کی افکار پر رحم فرما تھیں، اس لیے وہ غریب لوگوں کو اراذل یعنی ذلیل سمجھتے تھے، اور اگر وہ طبقاتی معاشرے کے قید خانے سے باہر نکل کر سوچتے اور باہر کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ایسے لوگوں کا ایمان اس پیغمبر کی حقانیت اور اس کی دعوت کی سچائی پر بذات خود ایک دلیل ہے۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ قطع نظر اس سے کہ تو انسان ہے نہ کہ فرشتہ، علاوہ ازیں تجھ پر ایمان لانے والے نشاندہی کرتے ہیں کہ تیری دعوت کے مشتملات صحیح نہیں ہیں۔ اصولی طور پر تم ہم پر کسی قسم کی برتری نہیں رکھتے کہ جس کی بنا پر ہم تمہاری پیروی کریں، لہٰذا ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ وہ اعتراضات تھے جو قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام پر کیے، اور کوئی شک نہیں ایسے اور اس سے ملتے جلتے اعتراضات قریش مکہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، جو آگے ذکر ہوں گے انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے قوم، میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور معجزے کا حامل ہوں، اور اس نے اس رسالت و پیغام کی انجام دہی کی وجہ سے اپنی رحمت میرے شامل حال کی ہے، اور یہ امر اگر عدم توجہ کی وجہ سے تم سے مخفی ہو تو کیا پھر بھی تم میری رسالت کا انکار کر سکتے ہو اور میری پیروی سے دستبردار ہو سکتے ہو؟ یہ جواب قوم نوح علیہ السلام کے مستکبرین کے 3 سوالوں میں سے کس کے ساتھ مربوط ہے؟ مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہے، لیکن غور و خوض سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جامعہ جواب تینوں اعتراضات کا جواب بن سکتا ہے، کیونکہ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ تم انسان ہو۔ آپ نے فرمایا، یہ بجا ہے کہ میں تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال ہوئی ہے، اور اس نے مجھے کھلی اور واضح نشانیاں دی ہیں۔ اس بنا پر میری انسانیت اس عظیم رسالت سے مانع نہیں ہو سکتی، اور یہ ضروری نہیں کہ میں فرشتہ ہوتا۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے پیروکار بے فکر اور ظاہر بین افراد ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم بے فکر اور بے سمجھ ہو جو اس واضح حقیقت کا انکار کرتے ہو، حالانکہ میرے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جو ہر حقیقت کے متلاشی انسان کے لیے کافی ہیں،
اور اسے قائل کر سکتے ہیں، مگر تم جیسے افراد جو غرور، خود خواہی، تکبر اور جاہ طلبی کا پردہ اوڑے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت بین آنکھ بیکار ہو چکی ہے۔ ان کا تیسرا اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم کوئی برتری اور فضیلت تمہارے لیے اپنی نسبت نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا اس سے بالاتر کون سی برتری ہوگی کہ خدا نے اپنی رحمت میرے شامل حال کی ہے اور واضح مدارک و دلائل میرے اختیار میں دیے ہیں۔ اس بنا پر ایسی کوئی وجہ نہیں کہ تم مجھے جھوٹا خیال کرو، کیونکہ میری گفتگو کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ کیا میں تمہیں اس ظاہر بظاہر بینا کے قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم خود اس پر آمادہ نہیں ہو اور اسے قبول کرنا بلکہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہو؟ اندھے پن کی ہر قسم ہی بری ہوتی ہے، لیکن ان سب میں بدترین قسم دل کے اندھے پن کی ہوتی ہے، اور یہ تعصب سے پیدا ہوتی ہے۔ جس دن اس سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اس تپے ہوئے مال سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 35۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے علاوہ اس کے اہل میں سے ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا گمراہوں میں سے تھا، اور وہ بھی اپنے باپ کے پیغام و ہدایت کا انکاری تھا۔ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ قوم نوح کے بارے میں متعدد روایت میں اور قرآن میں بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں تبلیغ کرتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور انگلیوں پر کپڑا لپیٹ کر کان بند کر لیتے کہ آواز نہ آئے، اور پیغمبر کی طرف سے منہ پھیر لیتے کہ ان کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ اور روایت میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بھی کہتے کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی خداؤں ہی کو چھوڑنا۔ اور یہی عرب کے بت پرستوں کا طریق تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمے کی دعوت دیتے تو اپنی آنکھوں اور کان بند کر لیتے اور کہتے کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو، اور نہ اپنے خداؤں کو، اور نہ چھوڑنا لات و منات، عزا اور غل نامی بڑے خداؤں کو۔ بعض اسلامی تفاسیر میں آیا ہے کہ اس منحرف قوم میں سے بعض لوگ اپنے بیٹوں کے ہاتھ پکڑ کر نوح علیہ السلام کے پاس لے جایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے اس شخص سے ڈرتے رہنا کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، یہ وہ وصیت ہے جو میرے باپ نے مجھے کی تھی اور میں اب وہی وصیت تمہیں کر رہا ہوں تاکہ میں وصیت اور خیر خواہی کا حق ادا کروں۔ اب ان لوگوں کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ لوگ باقاعدہ عذاب مانگنے لگے اور یوں گویا ہوئے کہ اے نوح، تم نے یہ سب بحث و تکرار اور مجادلہ کیا ہے، اب بس کرو، تم نے ہم سے بہت باتیں کی ہیں، اب بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں رہی۔ اگر سچے ہو تو خدا یا عذابوں کے بارے میں جو سخت وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا کر دکھاؤ اور وہ عذاب لے آؤ۔ بعینہ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص یا کچھ اشخاص کسی مسئلے کے بارے میں ہم سے بات کریں اور ضمناً ہمیں دھمکیاں بھی دیں اور کہیں کہ اب زیادہ باتیں بند کرو اور جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو اور دیر نہ کرو، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم نہ تو تمہارے دلائل کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ تمہاری دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، اور نہ اس سے زیادہ ہم تمہاری بات سن سکتے ہیں، یعنی مکمل بیزاری کا مظاہرہ۔ انبیاء الہی کے لطف و محبت اور ان کی وہ گفتگو جو صاف و شفاف اور خوشگوار پانی کی طرح ہوتی ہے، اس طرز عمل کا انتخاب انتہائی ہٹ دھرمی، تعصب اور جہالت کی ترجمانی کرتا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کی اس گفتگو سے ضمناً یہ بھی اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی ہدایت کے لیے بہت طویل مدت تک کوشش کی اور انہیں ارشاد و ہدایت کے لیے آپ نے ہر موقع سے استفادہ کیا۔ آپ نے اس قدر کوشش کی کہ اس گمراہ قوم نے آپ کی گفتار اور ارشادات پر اکتاہٹ کا اظہار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بے اعتنائی، ہٹ دھرمی اور بے ہودگی کا یہ مختصر جواب دیا، خدا ہی چاہے تو ان دھمکیوں اور عذاب کے وعدوں کو پورا کر سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز میرے اختیار سے باہر ہے اور میرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، میں تو اس کا رسول ہوں اور اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہوں، لہٰذا سزا اور عذاب کی خواہش مجھ سے نہ کرو، لیکن یہ جان لو کہ جب عذاب کا حکم آن پہنچے گا تو پھر تم اس کے احاطہ قدرت سے نکل نہیں سکتے اور کسی پناہ گاہ کی طرف فرار نہیں ہو سکتے۔ ناظرین گرامی، کل جو انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی اس میں حضرت نوح علیہ السلام کس طرح اپنی کشتی میں سوار لوگوں کے ساتھ بچنے میں کامیاب ہوئے تھے اور کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان سے یہ تمام دنیا آگے آباد ہوئی تھی، اس کا ذکر کل انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔